اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب لوگوں کو، اسٹوڈنٹس، پیرنٹس اور جو انسٹیٹیوشنس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو 50ویں ای کچہری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فیڈرل بورڈ جو ہے نا ہر مہینے ای کچہری منعقد کرتے ہیں جس میں بچوں کے مختلف سوالات آتے ہیں اور اس کے جوابات ہوتے ہیں۔ تو چیئرمین صاحب جو ہے نا ہمارے کسی اور اسائنمنٹ میں مصروف تھے۔ میرا نام ڈاکٹر بشیر خان ہے، میں سیکرٹری ہوں فیڈرل بورڈ اسلام آباد کا، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ تو پہلے جو بچے نے سوال کیا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے جو پارٹیکولرز ہیں ان کے کریکشنز کا طریقہ کار بتائیں۔ تو فیڈرل بورڈ الحمدللہ جتنے سروسز ہیں وہ آن لائن کر چکا ہے، اور اب جو ہے نا تقریباً 5-6 مہینے پہلے ہم نے کریکشن کے بھی جو ہے نا آن لائن سروسز شروع کر رکھی ہے۔ تو کریکشنز میں اگر کوئی کرنٹ سیشن کا اسٹوڈنٹ ہے، جس کو اب تک جو ہے نا میٹرک کا سرٹیفکیٹ یا انٹر کا سرٹیفکیٹ ایشو نہ ہوا ہو، تو اس کو جو ہے نا آن لائن اپلیکیشن جمع کرنا ہے، اور اس کے جو ہے نام ہے یا فادر نیم میں یا ڈیٹ آف برتھ میں منتھ اور ڈے میں کوئی جو ہے نا چینج کرنا ہے تو وہ آٹو پہ ہو جاتا ہے۔ کرنٹ سیشن کا جو کریکشن ہے اس کے لیے آپ کو فیڈرل بورڈ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی آپ کو کمپلیکس قسم کے ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے۔ آپ جسٹ آن لائن اپلائی کریں، اپنا فیس جمع کریں، اور آپ کی کریکشن جو ہے نا آن لائن ہو جائے گی۔ اس میں آپ کو لیٹر بھی آن لائن ایشو ہو جاتا ہے۔ جب آپ فیس جمع کرتے ہیں تو 10-15 منٹ میں آپ کو کریکشن کا الرٹ آ جاتا ہے کہ جی ریکارڈ کریکٹ ہو گیا۔ اگر کرنٹ سیشن سے پہلے کا ہے، 3 سال پرانا ہے، 4 سال پرانا ہے یا 10 سال پرانا ہے، تو وہ بھی آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ جو ہے نا اٹیچ کر لیتے ہیں، اور وہی آن لائن جو ہے نا آپ کو ایک ٹریکنگ آئی ڈی مل جاتا ہے۔ اس ٹریکنگ آئی ڈی کے تھرو آپ جو ہے نا اپنا اپلیکیشن ٹریس کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ بورڈ کے ریپریزنٹیٹیو کا نمبر بھی ہوتا ہے، آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آن لائن پروسیجر ہے، وہاں پہ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے وہ آپ ساتھ جمع کرتے ہیں، اور آپ کی کریکشن ود ان ڈیو کورس آف ٹائم ہو جاتا ہے۔ یہ میں پرانے کیسز کی بات کر رہا ہوں، جو کرنٹ سیشن کی نہیں۔ کرنٹ سیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آٹو پہ ہے، وہ آپ جسٹ اپلائی کریں، فیس جمع کریں اور آپ کا کریکشن ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے نا پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کی بات جو ہے، پرائیویٹ اسٹوڈنٹس میں ہم جو ہے نا پروسیجر دونوں کے لیے سیم ہے، دونوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، اور کرنٹ سیشن میں آٹو پہ ہو جاتا ہے، اور جو پریویس سیشنز ہیں جس میں سرٹیفکیٹ ایشو ہوا ہوتا ہے تو اس کو پھر آپ اپلائی کرتے ہیں، اور کنسرن سیکشن اس کو پروسیس کرتے ہیں، اس میں ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو یہ تو جو کریکشن پروسیجرز ہے نیم میں یا فادر نیم میں یا ڈیٹ آف برتھ میں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرے ایک بچے نے سوال کیا ہوا ہے کہ جو بچے سیکنڈ اینول میں اپیئر ہوتے ہیں، امپرومنٹ میں اپیئر ہوتے ہیں سیکنڈ اینول میں، تو آیا سرٹیفکیٹ یا مارک شیٹ پہ سیکنڈ اینول لکھا ہوتا ہے یا اس پہ امپرومنٹ لکھا ہوتا ہے؟ تو ہمارے مارک شیٹ پہ یا سرٹیفکیٹ پہ ہم یہ مینشن نہیں کرتے کہ یہ بچہ سیکنڈ اینول ایگزام میں اپیئر ہوا تھا یا فرسٹ اینول۔ ہم صرف ایئر لکھتے ہیں کہ اس ایئر میں یہ بچہ اپیئر ہوا ہے، تو یہ ہم مینشن نہیں کرتے فرسٹ اور سیکنڈ اینول کا۔ دوسری بات کہ ہم امپرومنٹ بھی ذکر نہیں کرتے کہ یہ بچے نے امپروو کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ آپ ہمارے فرسٹ اینول اور سیکنڈ اینول کے مارک شیٹ جو ہے نا وہ سیم ہوتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے نا اینول 2 یا اینول فرسٹ ہم نہیں مینشن کرتے۔ دوسرا سوال جو ہے جو لاسٹ ای کچہری میں بھی اس پہ بہت سارے سوالات آئے تھے بچوں کے، ابھی پھر آئے ہیں کہ ریڈیوڈ سلیبس کے جو ہے نا ماڈل پیپرز۔ تو ہم نے پہلے جس طرح عرض کیا ہوا تھا کہ ہماری طرف سے فیڈرل بورڈ نے اپنی ورکنگ کمپلیٹ کی ہے، لیکن جو ادر الائیڈس ڈپارٹمنٹس ہے کریکولم کے متعلق، تو اب ان کے ساتھ ان پہ کنسلٹیشن شروع ہے، اور امید ہے کہ اس ہفتے انشاءاللہ یہ فائنل ہو جائے گا۔ تو یہ بچوں کے پاس جو ہے نا ماڈل پیپرز اور جو آپٹیمائزڈ سلیبس ہے وہ پھر انشاءاللہ بچوں کے پاس اویلیبل ہوگا۔ اس حوالے سے جو ہے نا ہم نے تھرسڈے کو بھی ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے،
اس میں بھی جو ہے نا کافی چیزیں ڈسکس ہو جائے گی. آلموسٹ 90% ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے. جسٹ وہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو ہے نا اس میں ان پٹ لینا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو سبجیکٹس کے کریکولم کے لحاظ سے یا ماڈل پیپر کے لحاظ سے ہیں تو یہ دور ہو جائیں گے. دوسرا جو ہے کچھ بچوں نے سوال کیے ہیں کہ ری چیکنگ کا طریقہ کار کیا ہے اور اس میں جو ہے نا ہمارے مارکس جو ہے نا وہ تو ری چیکنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمارے ویب سائٹ پہ آن لائن اپلائی ہے. آن لائن ہی آپ نے اپلیکیشن بھی جمع کرنا ہے جس سبجیکٹس کے لیے بھی جو ہے نا آپ ری چیکنگ کرنا چاہتے ہیں, اور آن لائن ہی آپ نے جو ہے نا فیس بھی جمع کرنا ہے, اور آپ کو اسی کے مطابق ایک ٹریکنگ آئی ڈی مل جاتا ہے, اور اس ٹریکنگ آئی ڈی کے بیس پہ پھر آپ کے ساتھ بورڈ سے کمیونیکیشن ہوتا ہے. آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ایس ایم ایس بھی آتے ہیں اور ای میلز بھی جنریٹ ہوتے ہیں اس اپلائی کے بیس پہ. دوسرا ایک بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے میٹرک پرائیویٹ کیا ہوا ہے, تو کیا میں جو ہے نا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کمپیوٹر سائنس پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا. تو دیٹ ڈپینڈز آن کہ جی آپ کے کالج میں اگر آپ کو کمپیوٹر سائنس آفر کرتے ہیں تو فیڈرل بورڈ کی طرف سے اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ ایڈیشنل سبجیکٹ کر لیں اور اس میں جو ہے نا کمپیوٹر سائنس میں اپیئر ہو جائیں, اس میں کوئی فیڈرل بورڈ کی طرف سے ایشو نہیں ہے. انسٹیٹیوشنز میں اگر آپ کے سبجیکٹس یہ اویلیبل ہو, یہ کمبینیشن اویلیبل ہو. فیڈرل بورڈ کی طرف سے امپرومنٹ نمبر آف سبجیکٹس امپروو کرنا یا نمبر آف اٹیمپٹس پہ جو ہے نا اس پہ امپرومنٹس پہ کوئی جو ہے نا کنڈیشن نہیں ہے. آپ ایک سبجیکٹ میں بھی اپیئر ہو سکتے ہیں, 2 میں بھی ہو سکتے ہیں, 4 میں بھی سب میں بھی اپیئر ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور بچے نے سوال کیا ہوا ہے کہ ایچ ایس ایس سی کے جو ہے ایک پیپر ان کا کمپارٹ ہے, فار ایگزامپل پیجز کا پیپر ان کا کمپارٹ ہے, اور وہ بچہ چاہتا ہے کہ میں ساتھ میتھس کو بھی امپروو کر لوں. تو اٹ از پاسبل, آپ جو ہے نا دونوں کام کر سکتے ہیں. سیکنڈ اینول ایگزام میں آپ اپیئر ہوں گے, آپ اپنا کمپارٹ پیپر جو ہے اس میں بھی اپیئر ہو جائیں, اور آپ اپنے جو سبجیکٹ امپروو کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں بھی اپیئر ہو جائیں. یہ ریسٹرکشن اب ہم نے ختم کیا ہوا ہے کہ پہلے کمپارٹمنٹ کلیئر ہوں گے پھر آپ امپرومنٹ کر سکتے ہیں. اب آپ دونوں ایٹ دی سیم ٹائم کر سکتے ہیں. ابھی جو ہمارا یہ سیکنڈ اینول کا ایگزام انشاءاللہ میٹرک کا شروع ہو رہا ہے 10 سپٹمبر سے, اور اسی طرح انٹر کا پھر ہوگا اکتوبر میں. تو اس میں آپ جو ہے کمپارٹمنٹ سبجیکٹ میں بھی اپیئر ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ امپرومنٹ کے سبجیکٹس میں بھی اپیئر ہو سکتے ہیں. اچھا, کچھ بچے نے ایک سوال کیا ہوا ہے کہ جی جو ٹاپر بچے ہوتے ہیں ان کی کاپیاں آپ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں کہ نہیں. تو جی بالکل, ہم ٹاپر بچوں کے جو آنسر شیٹس ہیں وہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جو 2024 فرسٹ اینول کے ٹاپر بچے ہیں ان کے آنسر بکس ہم اپلوڈ کریں گے ویب سائٹ پہ, تاکہ اس سے اسٹوڈنٹس جو ہے نا بہتر گائیڈ لے سکیں کہ ایگزام میں پیپر کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے. تو یہ شور ہم اس کو اویلیبل کریں گے, یہ ہم اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں گے. کچھ بچوں نے سوال کیے ہیں کہ جی بکس جو ہے نا وہ اویلیبل بکس ہمارے جو ہے جو ریکمینڈڈ بکس ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اگر آپ کوئی اسپیسیفک ایریا کی بات کرتے ہیں یا کوئی اسپیسیفک شاپ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ سوال میں آپ نے مینشن نہیں کیا ہوا ہے, تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, لیکن ہمارے ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہیں, اور جو ریکمینڈڈ بکس ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں شاپس اور مارکیٹس میں. اگر کوئی اسپیسیفک ایریا میں یا اسپیسیفک اس پہ آپ سوال کرتے ہیں تو آپ ہمارے جو ہے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ اکیڈمکس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو پھر پراپر گائیڈ کر لیں گے اس ایریا کے مطابق. یہ ایک بچے نے سوال کیا ہوا ہے کہ میں ایڈیشنل جو ہے بایولوجی میں جو ہے میں پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں کیا ایڈیشنل بایولوجی میں اپیئر ہو سکتا ہوں.
تو بالکل آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو پریکٹیکل کے سبجیکٹس میں آپ اپیئر ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہمارے ایفیلیٹڈ کالج سے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوگا کہ جی میں نے جو ریکوائرڈ پریکٹیکلز ہے وہ اس کالج میں پرفارم کیے ہیں، تو پھر آپ امپرومنٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ سملرلی اگر کوئی بایو کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ساتھ میں ایڈیشنل اپیئر ہو سکتا ہے، میتھمیٹکس میں اپیئر ہو سکتا ہے۔ ابھی ہمارا جو سیکنڈ اینول کا ایگزام ہے، تو اس کے دوسرے سوال کا پارٹ یہ ہے کہ کیا یہ دونوں پارٹ کا ایک ہی دفعہ ایگزام ہوگا؟ تو بالکل، اگر آپ نے ایڈیشنل میتھس میں فار ایگزامپل اپیئر ہونا ہے تو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے میتھس کے پیپر دونوں میں آپ کو اپیئر ہونا ہوگا۔ اور پھر جو ہے نا ایڈیشنل سبجیکٹ کے بارے میں تھرڈ سوال اس بچے نے یہ کیا ہے کہ اگر میڈیکل کالج میں بایو کی ایڈیشنل کر کے تو کیا میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں؟ بالکل آپ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ نے سبجیکٹ کلیئر کر دیے۔ پھر ایک اور سوال ایک بچے نے کیا ہوا ہے کہ جو ایڈیشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کا علیحدہ مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ ہم علیحدہ بھی ایشو کرتے ہیں، اور اگر کسی بچے کو ریکوائرڈ ہو تو ہم ان کو کنسولیڈیٹڈ مارک شیٹ بھی ایشو کرتے ہیں ایز پر دیئر ریکویسٹ۔ کہ فار ایگزامپل ایک بچے نے اگر میتھمیٹکس بایولوجی میں FSC کر لیا ہے اور پھر اس نے بعد میں میتھمیٹکس میں ایڈیشنل سبجیکٹ میں اپیئر ہو گیا، تو ہم ایڈیشنل سبجیکٹس کا سرٹیفکیٹ الگ ایشو کرتے ہیں، لیکن اگر کسی بچے کو ریکوائرڈ ہوتا ہے تو ہم بایو کی بجائے اس کے مارک شیٹ میں میتھس بھی منشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں آپشن اویلیبل ہیں، اور اسٹوڈنٹس آر دین ایلیجیبل کہ جو بھی ایڈیشنل سبجیکٹ میں وہ اگر اپیئر ہو جائے تو اس اپیئرنس کے بیس پہ پھر اس کو آگے نیکسٹ یونیورسٹیز وغیرہ میں ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے بچے نے کچھ سوال کیے ہیں کہ جی ہمارے جو ای مارکنگ کے فیڈرل بورڈ جو ای مارکنگ کر رہا ہے تو اس کی مارکنگ جو ہے نا اس کا کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کا بتائیں۔ تو ہمارا جو ای مارکنگ کا سسٹم ہے وہ الحمدللہ ایک بڑا کامیابی کے ساتھ سسٹم چل رہا ہے۔ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان سب کے پیپرز اسکینز ہوتے ہیں، اور وہ ہر ایک کویشچن جو ہے نا الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو ای مارکنگ میں جو ہے پورا پیپر کسی ایک ٹیچر کے پاس نہیں جاتا، وہ بچے کے فار ایگزامپل اگر 10 کویشچنز ہیں تو وہ 10 ڈیفرنٹ مختلف ٹیچرز کے پاس ایک ایک کویشچن جاتا ہے۔ تو اور اس کی بھی جو ہے نا اس پہ کوئی آئیڈینٹی وغیرہ نہیں ہوتا، وہ نہ ٹیچرز کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بچے کے کویشچن ہے کس بچے کا نہیں ہے۔ وہ ملٹیپل اداروں کے بھی ہوتے ہیں، ملٹیپل بچوں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے الحمدللہ کافی سکسیسفل ہے، اور اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم اس پہ مطمئن ہیں، اور جو پیپرز مارک کرتے ہیں ہمارے ٹیچرز تو ہم اپنے جو سرٹیفائیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں ایک باقاعدہ ایک پروسیجر سے گزر کے وہ ہمارے سسٹم میں انٹر ہوتے ہیں۔ تو مارکنگ بھی ہم صرف اسی سے کرتے ہیں جو اس پروسیجر کے تحت ہمارے ای مارکنگ کا حصہ بنتے ہیں۔ اور پھر جو ہے نا بچے نے وہی سوال کیا ہوا ہے کہ ایک بچہ ہے جس کے 3 سبجیکٹ جو ہے نا وہ کمپارٹ ہے، جس میں میتھس ہے، فزکس ہے اور کمپیوٹر ہے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں اگر سیکنڈ اینول میں اپیئر نہ ہو جاؤں تو میں سیکنڈ اینول کے بعد جو ان کا سیکنڈ ایئر کا ایگزام ہے اس کے ساتھ اس پیپر میں اپیئر ہو سکتا ہوں۔ تو بالکل آپ اگر سیکنڈ اینول میں اپیئر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اپیئر نہیں ہو سکتے تو آپ سیکنڈ ایئر کے سبجیکٹس یا سیکنڈ ایئر کے ایگزام کے ساتھ بھی آپ ان سبجیکٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں، اور اگر اس میں بھی نہیں کر سکتے تو اس کے بعد آفٹر سیکنڈ ایئر کے ایگزام کے بعد جو سیکنڈ اینول ہوگا آپ اس میں بھی اپیئر ہو سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ فار ایگزامپل آپ ابھی کسی سبجیکٹ میں آج کمپارٹ ہوئے ہیں تو آپ نے لازمی سیکنڈ اینول میں اپیئر ہونا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اسٹڈی پر اور آپ کے ایفرٹس پر کہ اگر آپ تیاری کر سکتے ہیں تو آپ اپیئر ہو جائیں، اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ سیکنڈ ایئر کا جب آپ کا ایگزام ہوگا آپ اس کے ساتھ بھی اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے فیڈرل بورڈ کی طرف سے اس پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ ہاں اگر جدھر آپ پڑھتے ہیں اس انسٹیٹیوشن کی اگر کوئی پالیسی ہے تو اس کو آپ مد نظر رکھیں۔
اسی طرح پھر وہی سوال ہے کہ جی سپلی کے ساتھ یا کمپارٹ سبجیکٹ کے ساتھ امپرومنٹ ہو سکتا ہے، تو بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی جو ہے نا فیڈرل بورڈ کی طرف سے ریسٹرکشن نہیں ہے۔ ایک بچے نے سوال کیا ہوا ہے کہ جی یہ جب بچے امپروو کر لیتے ہیں تو ان کے ریزلٹ کارڈ یا مارک شیٹ پہ امپرومنٹ کا لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہماری طرف سے ہم کسی بچے کے مارک شیٹ یا اس پہ نہ امپرومنٹ کا لکھتے ہیں، نہ ہم یہ لکھتے ہیں کہ یہ فرسٹ اینول میں اپیئر ہوا ہے یا سیکنڈ اینول، ہم صرف ایئر اوپر لکھتے ہیں کہ اس ایئر میں یہ بچہ اپیئر ہوا ہے۔ ہمارے لیے دونوں ایگزام سیم ہیں۔ بچے اب کچھ سوال ایسے ہیں کہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو سیکنڈ اینول کا رزلٹ ہے وہ انڈیکیٹ کہ اس تک اب یہ جو ہے نا ہمارا اکتوبر میں انشاءاللہ سیکنڈ اینول کا ایگزام ہوگا۔ یہ سپٹمبر کے بعد اکتوبر میں ہمارا ایگزام ہوگا، اور پرابیبلی کہ دسمبر کے مڈ تک انشاءاللہ ہم سیکنڈ اینول کا رزلٹ دیکھ سکیں گے، یا دسمبر کے اینڈ تک جو ہے نا انشاءاللہ۔ لیکن ہوپ فلی میں پر امید ہوں کہ دسمبر سے آگے ہمارا رزلٹ نہیں جائے گا، دسمبر کے اینڈ تک ہم الٹیمیٹلی اپنے سیکنڈ اینول کے رزلٹس کو ڈکلیئر کر لیں گے۔ ہمارے سوال ایک یہ بھی ہے کہ جی ابھی انٹر کے ہم نے رزلٹ اناؤنس کر لیے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، تو جو یونیورسٹیز ہے وہ اس کے تو یونیورسٹیز کچھ یونیورسٹیز نے ایڈمیشن اناؤنس کیے ہوئے ہیں، وہ بچوں سے ٹیسٹ یا ان کا ایڈمیشن جو ہے نا ان کے فرسٹ ایئر کی رزلٹ کے بیس پہ کر لیتے ہیں۔ کچھ نے ابھی جو ہے نا ابھی انڈیکیٹ نے اپنا ایگزام کا اناؤنس کرنا ہے، تو باقی پروونشل بورڈ جو ہے وہ بھی ہوپ فلی کہ نیکسٹ 10 to 15 ڈیز میں اپنے رزلٹس دے دیں گے، تو یہ سارے بچے پھر جو ہے نا اس میں کمپیٹ کریں گے۔ ہمارے جو ہے لیٹسٹ یہ ہے کہ ہمارا میٹرک سیکنڈ اینول ایگزام وہ انشاءاللہ 10 سپٹمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جو سیکنڈ اینول ہوگا انٹر لیول پہ HSSC جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ اکتوبر میں انشاءاللہ ہمارا ایگزام ہوگا، اور اس میں جو ہے بچے کے امپرومنٹس یا کمپارٹس کے سبجیکٹ وہ اس پہ کلیئر ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے نا کچھ ای میلز یہ بچوں کے آئے ہوئے ہیں، اور اس پہ وہی کویشچن ہے ریڈیوڈ سلیبس کے لحاظ سے یا نیو سلیبس کے لحاظ سے۔ تو میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ فیڈرل بورڈ نے اپنی طرف سے اپنا کام کمپلیٹ کیا ہوا ہے، جو آپٹیمائزڈ سلیبس ہے اور اس کے جو ریلیٹڈ ماڈل پیپرز ہیں اس پہ ہماری طرف سے کام ہو چکا ہے، لیکن جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے یا الائڈ ڈپارٹمنٹس جو ہے کریکولمز اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز اور اس کے متعلق جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ اس پہ کنسلٹیشن ہے، اور ہوپ فلی کہ ہمارا جو انشاءاللہ تھرسڈے کو اس پہ ایک میٹنگ ہے، تو اس میں وہ فائنل ہو جائیں گے، اور پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ جو آج کے ای کچہری میں جو کویشچنز آئے تھے وہ ہم نے ایڈریس کر لیے۔ اس کے علاوہ کوئی ہے اس میں اویس کویشچنز؟ سوالات بچوں کے آئے تھے ایگزام کے حوالے سے، رزلٹ کے حوالے سے، تو وہ آنسرز کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی کویشچنز اس میں ہیں تو وہ آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جو ای میل ایڈریسز اویلیبل ہیں اس پر بھی آپ لوگ بھیج سکتے ہیں، یا ٹیلی فون کر کے بھی آپ یہ سوالات لے سکتے ہیں۔ تو اللہ حافظ، آپ سب لوگ اپنے صحت کا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔